بسم اللہ الرحمن الرحیم. بسم اللہ الرحمن الرحیم. کتاب کا سبق القواعد فی علم التجوید، صفحہ نمبر 42. کیا ہے 42 جی. رکھا لائٹ آگے شاید. اچھا جی ٹھیک ہے. تو دیکھیے یہ لائٹ جلا سکتے ہیں. حرکت، سکون، تشدید اور ان کی کیفیت ادا. اب یہ جو چھوٹی چھوٹی باتیں ہیں یہ تو آپ کو معلوم ہے، آپ کاکے تو نہیں ہیں ماشاءاللہ، بڑے سارے ہیں. فتح کیا ہوتی ہے بھائی؟ شاباش. کسرہ، زیر، ضمہ، پیش ہے جی. ٹھیک ہے جی. تو یہ ترتیب بھی صحیح ہے نا. زبر سے زیر ہو جا اس لیے کہ آگے پیش ہونا ہے. یہ ترتیب صحیح ہے، چلو سمجھ آ گئی. تو اب یہ تو ہے ان کے نام. اب جس کے اوپر یہ ہوتے ہیں تو اس کو زبر جس کے اوپر ہو اس کو مفتوح، کسرہ جس پر ہو اس کو مکسور، ضمہ جس پر ہو اس کو مضموم. ٹھیک ہے. اب الحمد میں سمجھا دیا ہم جی. حمزہ اور ہا یہ مفتوح ہیں، ویقیم میں یا اور میم کیا ہے؟ مضموم ہیں. ٹھیک ہے. للہ میں لام اور ہا یہ کیا ہے؟ مکسور. حرکات کے دوسرے نام بھی، فتح کا نام نصب بھی ہے، ضمہ کا نام رفع بھی ہے. ٹھیک ہے. اور کسرہ کا دوسرا نام جر. تو یہ نام جو فتح اور نصب، رفع اور ضمہ، یہ حرکت اعرابی اور حرکت بنائی کی وجہ سے نام تبدیل ہوتے ہیں. تو یہ اس لیے بتا دیے کہ جزری کے اندر یہ بات باقاعدہ لکھی ہوئی ہے کہ وہاں پر فتح اور نصب روم نہیں ہوگا فتح میں اور نصب میں. تو وہاں باقاعدہ یہ بات وضاحت کی گئی. کیوں کہا فتح اور نصب؟ اس لیے کہ حرکت چاہے اعرابی ہو چاہے حرکت بنائی ہو، اس پر وقف روم بھی ہوتا ہے اور وقف اشمام بھی ہوتا ہے. ٹھیک ہے. تو اس لیے یہ نام بتا دیے. نام بتانے کی یہاں پر وجہ کیا تھی وہ میں نے عرض کر دی. تینوں حرکات کی ادائیگی اور ممکنہ غلطیاں جی. فتح زبر کو کہتے ہیں فتح، انفتاح فم اور صوت، یہ فوائد مکیہ کی عبارت ہے جی. کہاں رب ان کو باہر بتا دیں. اور اوپر اسی طریقے سے ترجمہ اس کا بتایا، منہ کا اوپر کی طرف کھل کر آواز کا نکلنا. ٹھیک ہے جی. یہ اس کا ترجمہ آ گیا، فائدہ مکیہ کی عبارت ہے. ممکنہ غلطی کیا ہے؟ زبر میں اگر منہ نیچے کی طرف کھلے تو اس میں کون سی غلطی ہوتی ہے؟ با یوں پڑھنا، ب نیچے کر دیا. اوکے. اچھا جی. اور امالہ کا لغوی معنی جھکانا، زبر کو زیر کی طرف مائل کرنا. سمجھ گئے جی؟ الف کو جا کی طرف مائل کرنا. کسرہ زیر، انخفاض فم اور صوت، یہ الفاظ ہیں کتاب کے فوائد مکیہ کے. ترجمہ، منہ کا نیچے کی طرف کھل کر آواز کا نکلنا. ٹھیک ہے. اب پڑھیں گے نا جی. یہ منہ نہیں کھلا، جی کیسے؟ جی جی. یہ منہ اوپر کی طرف کھولے گا تو یہ کیفیت ہوگی. ضمہ، انضمام شفتین، دونوں ہونٹوں کو گول ہونے سے یہ ادا ہوتا ہے. با پیش بو، با پیش. ممکنہ غلطی بتائی، اگر زیر یا پیش میں ان کی کیفیت ادا کا خیال نہ رکھا جائے تو یہ دونوں حرکتیں مجہول ہو جاتی ہیں. جیسے اردو میں مور، درویش، پہلے لفظ واو اور دوسرے میں یا مجہول بن جاتا ہے. بات سمجھ آ گئی جی؟ تو اسی طرح دیکھیں اب زیر پر ہونٹ گول ہونا، جیسے قیلا بولے، اس کو پڑھ دیا قیلا، تو دیکھو بھی پیش کی کیفیت آ گئی نا. تو موٹے حروف میں اکثر عادت ہوتی ہے، یہ غلط ہے بھائی.
اسی طرح زبر کے اندر پیش کا آنا، قولا، صحیح ادا کیا، قولا، یہ زبر میں پیش گھس گئی بیچ میں، ٹھیک ہے، تو یہ اس طرح. اور زبر، زیر اور پیش ہمیشہ کیا ہوتے ہیں؟ معروف، مجہول نہیں. سکون، جزم. سکون حرکت کے نہ ہونے کو کہتے ہیں، جس کی علامت یہ جزم چھوٹی سی لکھی ہوئی ہے. جس حرف پر ہو سکون وہ ساکن کہلاتا ہے. واقر، سحر، واقر میں قاف کیا ہے بھائی؟ ساکن. سکون ادا کرنے کا طریقہ کیا ہے؟ یہ بڑی اہم بات ہے. کیوں کہ ابھی ہم نے سبق جو ہے نورانی قاعدے کا سکون اور تختی پڑھنی ہے. حرف ساکن کو ادا کرنے کا طریقہ یہ ہے کہ اس کو جماؤں کے ساتھ اس طرح ادا کیا جائے کہ حرف ساکن کی آواز، حرف ساکن کی آواز ختم ہونے سے پہلے دوسرے حرف کی آواز شروع ہو جائے. جی جیسے الحم، بولے یہ لام، اب الحم، تو لام کے بعد ختم ہونے سے پہلے ہا کے بعد شروع ہو جائے، کلکلا نہیں ہوگا. ٹھیک ہے جی. اچھا جی، تو یہ ممکن ہے غلطی صحیح کرنے کا طریقہ عرض کر دیا. اور اگر صحیح ادائیگی کا خیال نہ رکھا جائے تو حروف کلکلا کے علاوہ حرفوں میں بھی، باقی حرفوں میں بھی کیا ہوتا ہے؟ کلکلا ہو جاتا ہے. اکثر ہوتا ہے الحمد للہ رب ال، ٹھیک ہے، انعم، یہ اکثر کلکلا ہوتا ہے. اور اگر ساکن حرف کی آواز ختم ہونے کے بعد دوسرے حرف کی آواز فوراً شروع نہ ہو تو پھر کیا ہو جاتا ہے؟ سکتہ ہو جاتا ہے. جیسے انعمت علیہم، انعمت، یہ سکتہ غلط. جی اور شد، جی شد کیا ہے جی؟ یہاں شد کا نہیں ذکر کیا. لغوی معنی سختی، اصطلاحی معنی شد کے تجوید کی اصطلاح میں ٹھہراؤ مراد ہے، نہ کہ سختی. ٹھیک، جیسے مستمل، اگر حرف کی شد رہ جائے تو یہ لہن جلی ہے کیونکہ حرف ایک مرتبہ پڑھنے سے رہ گیا ہے. جی سختی، نرمی، یہ اصول ہے جی، اوپر لکھنے اصول ہے بہت زبردست قسم کا. سختی اور نرمی حروف میں صفات کی وجہ سے ہوتی ہے، شد کی وجہ سے. اگر سختی مراد ہو تو پھر ذال میں سختی کرنے سے جی زا کی آواز بن جائے گی. ٹھیک، لہذا معلوم ہوا ٹھہراؤ مراد ہے، شد کے اندر سختی مراد نہیں ہے. اچھا جی، اب یہاں پر بات مکمل ہونے کے وجہ سے یہ چند وقوف کی علامات جو دی گئی ہیں اس پر توجہ دلا رہے ہیں. جہاں پر بات مکمل ہو رہی ہو وقف کے وجہ سے وہ وہاں پر ٹھہرنا یہ بہتر ہے. بات پوری ہونے کے 3 درجے بتائے. جہاں مضمون ختم ہو جائے اس جگہ وقف ٹھہرنا یہ وقف تام ہے. وقف کیا ہے بھائی؟ تفصیل آگے آئے گی اس کی انشاءاللہ. اولئک هم المفلحون، یہاں ایمان والوں کا معاملہ جو ہے مکمل ہو گیا کہ یہ لوگ کامیاب ہیں. جہاں جملہ تو ختم ہوا ہو مگر مضمون ابھی ختم جی نہ ہوا ہو، ٹھیک ہے، تو وہاں پر وقف کیا ہوگا؟ کافی. ينفقون، ایمان والوں کا ذکر چل رہا تھا. آگے والذین یؤمنون، وہ بھی ایمان والوں کا ذکر ہے. نمبر 3، مضمون یا جملہ تو ختم نہیں ہوا مگر جملہ کے درمیان میں کہیں ایسی جگہ ٹھہرا کہ بات کا کچھ مطلب سمجھ میں آ جائے، یہ وقف حسن ہے. جیسے بسم اللہ، الحمدللہ، کچھ سمجھ آ رہا ہے نا؟ تمام تعریف اللہ کے لیے. وقف کی علامتیں، یہ جو رموز ہیں یہ زیادہ اہم ہیں. یہ 5 علامتیں. نمبر 1 گول دائرہ. نمبر 1 کیا ہے بھائی؟ نمبر 2 میم، وقف لازم کی علامت. نمبر 3 طا، وقف مطلق کی علامت. نمبر 4 جیم، وقف جائز ہے جی. اور آگے نمبر 5 زا، وقف مجوز. ٹھیک ہے، جائز مجوز. تو یہ 5 تو بالکل عام ہے. اسی طرح صاد بھی استعمال ہوتا ہے، وقف مرخص، وقف جی. اچھا جی، اور اگر وقف کیا مگر بات سمجھ میں نہیں آئی، بات سمجھ میں، تو یہ وقف کبھی ہے. ایسا وقف اختیاری تو کسی صورت میں بھی نہیں کرنا چاہیے. جیسے ایاک، ٹھیک.
اور اگر آیت کے اوپر لام الف لا اس کا نشان ہو وہاں ٹھہر سکتا ہے، پیچھے سے لوٹا کر پڑھنے کی ضرورت نہیں بلکہ آگے پڑھے۔ تو مزید وقف کی تعریف، وقف کے لغوی اصطلاحی مفہوم، ان کی کیفیات، ان کے محل، اس کی تفصیلات آگے علمی وقوف کی بحث میں آ رہی ہیں۔ تیاری کریں گے انشاءاللہ بھائی؟ جزاک اللہ۔